زبان خلق پر ہے ہر طرف چرچا ہے. دنیا کے لیے محنت مجاہدہ کرتا ہے، دنیا کے اعتبار سے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اور ایک ہے دین کے لیے محنت کے لیے مجاہدہ، مشقت اور ریاضت برداشت کرتے ہیں، اس سے بھی ان کو کامیابی ملتی ہے. دنیا کے تعلق سے تو محنت و مشقت آدمی کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کو مل ہی جائے. اور بہت سارے واقعات ہیں، لیکن دینی سلسلے میں کوئی آدمی اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے کو بنانے سنوارنے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے، قرب بڑھانے کے لیے جتنی محنت کرے گا، اللہ پاک اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے ہیں، اور اس کو اس کا صلہ یہی مل جاتا ہے. اس کا بزرگوں نے مجاہدات کیے، بہت ریاضتیں کی ہیں، تب جا کر کے انہیں کچھ ملا ہے. اور اصل چیز ہے ریاضت اور مجاہدہ گناہوں سے بچنے کا معاملہ ہے، کہ آدمی جتنا گناہوں سے بچ جائے، سنتوں پر عمل ہو جائے، اور فرائض کے ساتھ نوافل اور مستحبات کا اہتمام جتنا کر سکے، یہ تو پسندیدہ بھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رہے کہ بڑوں کے جو مجاہدات اور ریاضات تھے، ان کو پڑھے، سنے، مطالعہ کرے، اس سے ذوق شوق پیدا ہوتا ہے، اور اپنے کو احساس بھی ہوتا ہے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں پا رہے ہیں اس میں. لیکن ان کی نقل نہ اتارے، اس لیے کہ ان کے قوا جو تھے وہ مضبوط تھے اور وہ طاقتور تھے، اس لیے انہوں نے اس طریقے کی ریاضتوں کو برداشت کر لیا. اب تو یہ ہے کہ اگر اس کی نقل بھی اتارے تو اس کا تحمل بہت مشکل ہو جائے گا آدمی کے لیے. ایک واقعہ یاد آیا، حضرت شیخ قطب عالم مولانا زکریہ علیہ الرحمہ کا غالباً حضرت کی جوانی کا زمانہ تھا. تو اب حضرت نے اپنی جوانی کی حفاظت کی ہے، فرمایا کہ صرف مجھے 1.5 مرتبہ نہانے کی ضرورت پڑی ہے. اب ظاہر ہے کہ اتنی صحت اچھی قسم کی تھی اور اس کی حفاظت بھی کرتے تھے وہ، تو ان کو مطلب غسل وغیرہ کا مسئلہ، اور یہاں تو سارا گڑبڑ سب چلتا رہتا ہے اس میں. تو حضرت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ حضرت رائے پوری کے ہاں تشریف لے گئے، سردیوں کا زمانہ، یہ گرنے ورنے کا زمانہ تھا، تو اوپر مٹکے میں اس میں رکھا دیا شربت، اس کا گنے کا رس رکھا دیا، وہ کھلی جگہ، ہوا چلنے کی سردی، اس کو حضرت شیخ صبح پیتے تھے. اب ظاہر ہے اس کا تحمل کرنا ہر ایک کے بس کا تو ہے ہی نہیں، تو کسی نے دیکھ کر کے نقل میں اس کا پی لیا. اب پینا تھا کہ اس کی حالت خراب ہو گئی، اس کو ایک دم ٹھنڈ لگ گئی، اور ٹھنڈ لگنے کے بعد بیماری میں مبتلا ہو گیا وہ. تو بات وہ ہے کہ ان حضرات میں جو روحانی جو اپنی طاقت ہوتی ہے، اس کی وجہ اس کا تحمل کر لیتے ہیں وہ. ایک بار حضرت مفتی صاحب اللہ مرغدوں کے ساتھ سفر میں پڑھنے کا زمانہ تھا میرا، کہیں ہردوئی سے گئے تھے سیالدہ سے، اور جنوری دسمبر کی سردی تھی. سہارنپور اترے تو بھائی ابراہیم خادم تھے، یہ گئے باہر اور جا کے ٹھنڈے کی بوتل لے کے آئے، اور وہ گلاس میں برف اور ڈالا گیا، اور حضرت نے کہا پیو گے؟ میں نے کہا تو دیکھ کے سردی محسوس ہو رہی ہے اس کو. حضرت نے اس کو پیا، میرے خود مشاہدہ پیا، اور پینے کے بعد پھر کچھ اوڑھنا نہیں، کھڑے ہو کے تہجد کی نیند باندھ دی حضرت نے. اب ظاہر ہے ان کی نقل اگر ہم پی لیں گے تو ہم تو پوری سردی گزار دیں گے دوا کھاتے ہم. اس لیے بزرگوں کے مجاہدات ریاضات پڑھنا چاہیے، اس سے سبق بھی ملتا ہے، اور اپنے آپ کو آدمی گویا یہ محسوس کرتا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس سے پھر ہمت بھی بڑھتی ہے. لیکن ان کی نقل نہ اتارے، اس لیے کہ اس زمانے میں بزرگوں نے اس طریقے کے مجاہدات سے منع کیا. اس کی وجہ کی تحمل نہیں ہے، کمزوری ہے جسمانی، اور قوا اتنے نہیں ہے. خاص طور سے کھانے پینے کے سلسلے میں تو فرمایا کہ نہیں، وہ زمانہ نہیں رہا کہ جناب وہ ایک حصہ کھاتے تھے اور 3 حصہ بھوکے رہ کے گزار دیتے تھے. اب تو یہ ہے کہ عمدہ سے عمدہ، اچھی سے اچھی غذائیں اگر میسر ہو رہی ہوں تو بھر پیٹ کھائے.
لیکن وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بس اس لیے کہ ایک مشین ہے، اس مشین کو تیل پانی دینا اچھے سے اچھا، یہ ضروری ہے۔ جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں غذاؤں کا، اور پھر اپنے تحمل کے بقدر ریاضتیں مجاہدے کرتے ہیں، وہ تحمل کر لیا کہ اس کے اندر۔ حضرت مولانا علی میاں اللہ مرقدم کے بارے میں ہمارے حضرت دروب صاحب بستوی بتا رہے تھے کہ مولانا تو خالص برف ہی پیتے تھے، یعنی اسے پانی وانی نہیں ڈالنا ہے، بس برف کو دھیرے 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 پگھلا کر کے پی جایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ برف کو پی جانا، اس کی ٹھنڈک کا تحمل کر لینا، اب ہم نقل اتار کے ہم بھی شروع کر دیں جنوری اور دسمبر میں کہ لاؤ برف پینا شروع کر دیں ہم، تو ظاہر ہے کہ ہم بیمار پڑ جائیں گے اس کا۔ تو یہ اس لیے عرض کیا، یہ واقعات جو سنائے جا رہے ہیں عبرت کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں، اور یہ ہے اس میں کہ اپنے اعتبار سے جتنا مجاہدہ ہم کر سکتے ہیں اس میں کمی نہیں کرنا چاہیے، کرے مجاہدہ، لیکن بڑوں سے پوچھ لے، مشورہ کر لے کہ بھئی میرے لیے مناسب ہے کہ نہیں اس کے اندر۔ سب سے بڑی چیز جو ہے، اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا، کھانے پینے کے تعلق سے حلال و حرام کا اہتمام، یہ سمجھ لیں بزرگی کی بنیاد ہے۔ اگر کھانے پینے میں ہمارے اندر احتیاط نہیں ہے تو پھر طبیعت میں دینداری اور صالحیت اور نیکی وہ قیامت تک نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے کہ حلال اور طیب غذاؤں کا بہت بڑا دخل ہے اس میں اہتمام تازہ بزرگوں نے کر رکھا ہے کہ، اور اللہ پاک کی طرف سے ان لوگوں کے بارے میں ایسا نظام بھی ہے کہ مشکوک غذائیں ان کو ہضم نہیں ہو پاتی ہیں، تحمل نہیں کر پاتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجاہدہ ریاضتیں کر کے اپنا مزاج ایسا بنایا ہے، اس لیے اللہ پاک اس کا انتظام بھی کرتا ہے۔ تو اسی سلسلے کا ایک واقعہ یہاں پر ذکر کیا ہے۔ بہت لوگ سوچتے ہیں کہ بزرگوں کے یہاں خوب بڑھیا بڑھیا مال اڑتا ہے، ایسا نہیں۔ ان کی زندگی کے دو دور ہوتے ہیں، ایک ابتدائی دور ہوتا ہے، ایک آخری دور ہوتا ہے۔ ابتدائی دور جو ہے وہ انتہائی مجاہدوں کا ہوتا ہے، ریاضتوں کا، بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، راتوں کو جاگنا، اور پوری پوری رات اللہ کے سامنے رونا، گڑگڑانا، اوزاری کرنا، سب یہ تنہائی میں ہوتا، سامنے تو ہوتے ہی نہیں آدمی کے۔ سامنے بھی کھانے پینے کے اعتبار سے بعض اوقات مہمانوں کے لیے عمدہ عمدہ غذائیں موجود ہیں، لیکن خود نہیں کھا رہے۔ خادم نے پوچھا بھی کئی بار، کھائے کیوں نہیں آپ نے؟ تنہائی میں پوچھنے پر اس بات کو ظاہر کیا، ایک مجاہدہ کر رہے، نہیں استعمال فرما رہے اس کے بعد۔ تو یہ اخیر جب دور آتا ہے، جسے کہتے ہیں ہم فتوحات کا دور، ہم ان بزرگوں کو اس دور میں دیکھتے ہیں۔ اس بزرگ کو دیکھ کر کے منہ میں ہمارے پانی آتا ہے کہ ہمارے لیے بھی گاڑی ہو، ہوائی جہاز ہو، ہمارے خادم آگے پیچھے چل رہے ہوں، جوتے اٹھانے والے ہوں، اور صاحب گدا اٹھانے والے ہوں، ہم اسی نے ظاہر ہے ان کی نقل اخیر کی اتاریں گے تو ہم تو بالکل محروم ہو جائیں گے اٹھا کر کے، اس لیے کہ انہوں نے مجاہدوں کے بعد یہ نعمت ان کو ملی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ بلا اس کو ہم کو مل جائے۔ وہ ہمارے لیے ذریعہ بنے گا بعض اوقات دین سے دوری کا بھی، کیونکہ جب عیش و عشرت کے اسباب آ جاتے ہیں پھر آدمی کو سنبھالنا مشکل پڑ جاتا ہے۔ اس میں بہت سے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ، اب اس کو تو چھوڑ کے واقعہ مجھے یاد آیا، ایک بادشاہ کے سلسلے میں لکھا ہے، ایک بزرگ کی خدمت میں گئے تو انہوں نے کوئی گولی دے دی کہ جاؤ کھا لو اس کو۔ اب اس کو کھا لیا، اس قدر شہوتوں کا غلبہ کہ پوری رات تم کو نیند نہیں آئی، تو بدگمانی ہو گئی اندر سے کہ جب ایک گولی کا میرے اوپر یہ اثر ہو رہا ہے، یہ تو صبح شام کھاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ یعنی ہم بزرگوں کو اپنے پیمانے پہ تولتے ہیں، یہ ہوں گے عیاش قسم کے، ایسے کرتے ہوں گے۔ شام کو پہنچے، حضرت کو احساس ہو گیا، بس حضرت فرمائے 40 دن بعد مر جاؤ گے تم، یہ گولی لے جاؤ کھاؤ اور 40 دن بعد تم ختم ہو جاؤ گے۔ اب انہوں نے کھایا، کچھ بھی نہیں، نہ بدن میں کوئی گرمی ہے، نہ خواہشات کا غلبہ ہے، نہ کچھ ہے، ایک دم ٹھنڈے بالکل، اور روز بروز اب صحت گرنے لگی ان کی۔ حضرت کے پاس پہنچے، کہا فرمایا ہم میں تم میں یہی فرق ہے، تم نے استعمال کیا اس کو شہوت کے لیے، اور ہم نے اس کو استعمال کیا تھا اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے، جو قوت ہوگی اس کو استعمال کریں گے وہاں۔ ہم کو ہر وقت موت نظر آ رہی ہے اپنی، اور تم کو تو ہم نے 40 دن بتا دیا اس نے۔ تو بزرگوں کے حالات اور معاملات کو دیکھ کر کے اس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی نیتیں، ان کا اخلاص، ان کا ارادہ سب اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور ہم کو تو عمدہ غذا مل جائے تو ہم تو اسی لیے کھائیں گے ہی کہ چلو ملا ہے آج ٹھوسو ڈھک کر کے، اور جو ہے پھر چلے اڑا لیں گے ہم جا کر کے۔ ان کے یہاں ایک عمدہ غذائیں ملتی تھی
تو اپنے نفس سے معاہدہ کر لیتے تھے، آج اچھا کھلا رہے ہیں تو پھر کام بھی کرنا پڑے گا تمہیں، پھر کام بھی لیتے تھے اس سے جا کر کے۔ تو حاصل یہ ہے کہ بھائی مجاہدہ دنیا کے لیے کرے گا، اللہ پاک اس کے اعتبار سے جو مقدر ہوگا عطا فرما دیں گے اس کو۔ دین کے اعتبار سے محنت کرے گا، اللہ محنت کو ضائع نہیں فرمائے گا، اس میں تو کامیابی ملنا بالکل 100% یقینی۔ لیکن دینی محنت کے سلسلے میں از خود کوئی فیصلہ نہ لے، اپنے بڑے سے پوچھ لے کہ میرے لیے یہ چیز کرنا صحیح ہے کہ نہیں، مجھے تحمل ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا۔ بعض اوقات ریاضت و مجاہدہ ذوق و کمزوری کی بنا پر کرنے کی وجہ سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، دماغ کا توازن بگڑ جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے۔ کیا تھا تو اس لیے کہ تاکہ جو ہے کچھ ملے گا، معلوم ہوا کہ سب اسی میں دھر رہے آ کر کے ہم یہاں۔ اسی لیے وہ عمل، حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ عمل خیر العمل ما دیم علیہ وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو اور مسلسل ہوتا ہے، کیونکہ تھوڑا عمل مسلسل ہوگا، نتیجے میں جا کر کے وہ زیادہ بن جائے گا وہ۔ اور بہت سارا عمل شروع کر دیا اور 4-5 روز بعد تھک گئے تو دیکھنے میں تو بظاہر بہت تھا لیکن انجام اس کا بیکار ہو گیا کر کے۔ تو وہ عمل کرنا چاہیے جو دائماً کر سکتا ہو، اور چاہے تھوڑے پر نظر نہ کرے، نظر اس پر کرے کہ ہم اس کی پابندی کر پائیں گے۔ عمل پر پابندی کرنے والا چاہے تھوڑا ہی کر رہا ہوگا وہ انشاءاللہ اس سے آگے بڑھ جائے گا جو کر کے چھوڑ چکا ہے۔ اس لیے کہ اس نے بہت سارا شروع کیا، اب جب تک ذوق تھا چلا، اب شوق ہو گیا ٹھنڈا، اب کرنا مشکل ہو رہا، کر کے بیٹھ گیا کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پر نکیر بھی فرمائی ہے اور اس پر صحابہ کرام کی تربیت کی ہے۔ بعض صحابہ کرام کے تعلق سے تھا کہ وہ حد اعتدال سے معاملہ آگے بڑھ رہا تھا، آپ نے پھر ان کو بلا کر کے سمجھایا، فرمایا یہ نہیں مناسب ہے، تھوڑا کرو، پابندی کے ساتھ چلتا رہے، اور ساتھ میں جسم کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہوتا رہے تمہارا۔ چلیے ایک واقعہ سنا حضرت کے سلسلے میں کہ بزرگوں کے یہاں سب کچھ تھا لیکن حلال و حرام کے سلسلے میں بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایک جملہ شاید میں نے اس سے پہلے بھی سنایا کہ حضرت کے لیے کچھ پکا تھا اور اس میں نمک جو ہے وہ قرضے میں لے کر کے آئے تھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، تو اس پر فرمایا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مرشد کی خاطر 1 درم کا نمک بقال سے ادھار لے لیا، اب لے آئے۔ حضرت گنج شکر نے کھانے کے لیے پیالے میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ میں گرانی محسوس ہوئی اور لقمہ اٹھا نہ سکے۔ فرمایا ازیں بوئے اسراف نہیں آئے، اس میں تو اسراف کی بو آ رہی۔ پوچھا کہ نمک کہاں سے لا کر ڈالا گیا، پوچھا کہ نمک کہاں سے لا کر ڈالا گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے لرزہ بر انام ہو کر بدن پر کپی عرض کیا قرض کا ہے۔ حضرت گنج شکر نے فرمایا درویشوں کو فاقے سے موت آ جائے اس سے بہتر ہے نفسانی لذت کے لیے وہ مقروض ہو جائے۔ یعنی اتنا قرضے سے بالکل، قرضہ لینا آسان ہے، دینا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے قرض جو ہے وہ مقراض المحبت، یعنی دوستی کو کاٹنے والی قینچی ہے۔ تعلقات بہت اچھے ہوں، قرض لے لیجئے، بس کچھ نہ کچھ 19-20 ہو جائے گا ادائیگی میں، لینے دینے میں، محبت ایک دم کمزور پڑ جائے گی اپنے آپ۔ قرض کا معاملہ پھر یہ کہ قرض کے سلسلے میں بغیر قرضے کے کام اگر چل جا رہا تو چلائے، بہت مجبور ہو جائے تو قرض لے، ورنہ قرض نہیں لینا چاہیے انسان کو۔ اور بھائی اصل بات کیا ہے قرض کے بارے میں آج کل جو ہم کو دقتیں پیش آ رہی ہیں وہ ہماری نادہندگی ہے اور وعدے کی پابندی نہ کرنا۔ مثلا کہہ دیا ہم 10 دن بعد دے دیں گے، اب 10 دن آ گیا، اب وہ چھپا چھپائی گھوم رہے، گھر میں بیٹھے نکل نہیں رہے، کوئی خیریت نہیں بتا رہے، تو اب ظاہر سی بات ہے پھر اگلا کون دے گا اس کے اندر۔ اب مجبوری ہے غیروں سے لینا پڑتا ہے، اب غیر دے رہا بیاج دے کر کے، وہ ہمیں گوارا ہے، اپنوں کا یوں لینا قرض وہ ہمیں نہیں گوارا ہو رہا، اور وہ دوسرا بیاج کے ساتھ اور ڈنڈا بھی مضبوط کیے ہوئے، وقت پر نہیں دے رہے ہیں تو اب عزت لینے پہ آ گیا، اب زبان چلا رہا، سنیے بیٹھ کر کے اس کی، اور بیاج ہی بڑھتا جا رہا، اب دے رہے ہیں اس کے اندر۔ تو اس لیے ہم لوگوں نے خود ہی اس لائن کو خراب کر دیا، ورنہ قرض لینا بھی سنت ہے، قرض کا دینا بھی سنت ہے، اللہ کے پیغمبر نے لیا بھی ہے قرض، لیکن کیا وقت پہ ادا کیا۔
ہم وقت پہ ادا نہیں کرتے ہیں تو اپنے نہیں دیتے، کیونکہ اپنے کہاں سے دیں گے لا کر کے، وہ وصول کر نہیں سکتے. اب غیر پر جاتا ہے. اب تو بینکوں نے ایسا سسٹم بنا دیا ہے سبز باغ دکھا کر کے کہ ہم سمجھتے تر لقمہ لے لو اس کو. اور بینک کا قرضہ جہاں آیا، اپنا ہمارا تجربہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے، مسلمانوں کو تو اس سے کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، بجائے فائدے کے نقصان. نہ معلوم کتنے بیچارے ایسے ملے کہ بیچارے وہ سوکھی روٹی کھاوا بھی رہے تھے، قرض لے لیا، وہ بھی بیچارے محروم ہو گئے اس سے. پہلے تو پوری کھا رہے تھے، اب قرض لے لیا، آدھی بھی میسر ان کو نہیں آ رہی ہے. اب جتنا قرض لیا اس سے زیادہ بیاج آ گیا. اب بیاج ادا کرتے کرتے ابا چلے گئے، اب بیٹے ادا کر رہے ہیں اس کو. یہ سب جو ہے صرف معاشی اور اقتصادی اعتبار سے مسلمان حرام لگ جائے اس کے منہ کو اور حرام کا وہ عادی بن جائے، بس اس کی تدبیر ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے حرام جب لگ جائے گا تو بے دینی تو اپنے آپ ہی آ جائے گی. نیکی کے لیے تو ضروری ہے، حلال کا مسئلہ یہاں پر آ رہا. اس پر حضرت نے بیان فرمایا کہ درویشوں کو فاتح سے موت آ جائے، اس سے بہتر ہے لذت نفسانی کے لیے وہ مقروض ہو. قرض اور توکل میں بعد المشرقین ہوتا ہے، اسے پورب اور پچھم میں کتنا فاصلہ ہے. اسی طرح اللہ پر توکل بھی ہو اور دعویٰ کریں اور قرض بھی لیں، دونوں میں کوئی جوڑی نہیں آ رہا. جب توکل ہے تو توکل پہ رہے، تاکہ اسباب اب نہیں ہے، اب توکل کا امتحان ہو رہا. ویسے تو اللہ پاک کسی کو آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ حفاظت فرما لے ہم سب لوگوں کی. بس توکل کا معاملہ تو رہے ان کے بھروسے پر، اللہ پاک نظام کرے گا کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.